السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک۔ 11/3/2026 وینسڈے اور 05:37 21 رمضان المبارک یا اپنے ملک کے حساب سے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں آغا جی علماء کرام، دینی متین کرام، علماء اسلام ربانی کہ شہنشاہ خراسان جد امجد کا شجر نسب جو اخوندرویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار میں ذکر کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دوسری بات، تذکرہ سادات مصنف عبد الواحد شاہ سواتی، اس نے شجر نسب پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا امام علی ہادی نکی سے جوڑا ہے۔ کیا انسابی طور پر، علمی طور پر، تحقیقی طور پر یہ درست ہے؟ بینوا و توجروا۔ ڈیئر سن، پیارے بیٹے آل نور زہرا سید عارف حسین الحسینی، جو ہمارے تربیت میں بھی ہے اور میں نے اس کو خلافت بھی عطا کی ہے، تو ان کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 2 جز پہ ہے، الف اور بے پہ کرتے ہیں۔ پہلا شجر نسب جو تذکرۃ الابرار والاشرار میں مطبوعہ پشاور صفحہ 134 میں اخوندرویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اہل بیت اطہار کی برکت کے بنا پر ہے، توسل ذریعہ کے وسیلے کے بنا پر ہے، نہ کہ نسبی شجرہ ہے۔ امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جتنے جڑے ہوئے سلاسل فقر ہے، تو بعض نہیں سینکڑوں بزرگان دین کے اصول ہے، ہمارے شجروں میں بھی ہے سلاسل فقر میں، طریقت میں، کہ ہم برکت کے لیے، وسیلہ کے لیے، ذریعے کے لیے اہل بیت اطہار کے نام جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو شجرہ ہے یہ نسبی نہیں ہے، ذریعہ توسل ہے، اور سند کے لحاظ سے بھی کسی طور پر بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ میں کچھ کتب کا حوالہ دیتا ہوں، اور یہ بات ہم امام حسن عسکری سے لیتے ہیں، کیونکہ اخوندرویزہ بابا نے امام حسن عسکری کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا جو تذکرہ سادات ہے انہوں نے امام علی نکی کی بات کی ہے، یعنی انہوں نے اخوندرویزہ بابا کا جو شجرہ ہے تذکرۃ الابرار اس کا دفاع ہی نہیں کیا، اور انہوں نے خود اپنا جو ریسرچ ہے امام علی ہادی نکی علیہ السلام سے رشتہ جوڑا ہے، یعنی امام حسن عسکری کو بیچ میں ڈراپ کیا ہے۔ تو پہلے امام حسن عسکری پہ آتے ہیں۔ کتاب رحمت اللہ علیہ تالیب قاضی محمد سلیمان، تالیب قاضی محمد سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اہل تشیع کے معتبر کتب کا یہ کتاب الاطہار ہے، اور یہ ترجمہ الارشاد
ائمہ اطہار کے حالات زندگی، آیت اللہ علامہ شیخ مفید ایتھنٹک آدمی تھے، اور سید صدر حسین نجبی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مصباح القرآن ٹرسٹ نے اس کو شائع کیا ہے۔ امام عسکری کی وفات، آپ کی قبر، آپ کے پرزن کا تذکرہ۔ ابو محمد حسن عسکری 1 ربیع الاول 260 ہجری میں بیمار ہوئے۔ 1 ہفتہ بیمار رہنے کے بعد 8 ربیع الاول جمعے کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ سامر اپنے گھر کے اسی کمرے میں دفن ہوئے جس میں آپ کے والد گرامی علی نکی دفن ہے، اور آپ نے اپنا خلیفہ اور جانشین اپنے پرزن امام منتظر کو چھوڑا جو حکومت حق کے منتظر ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کو امام محمد وہ پھر پہاڑوں میں غیب ہو گئے، اور اس کا پردہ غیب میں ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ اب ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تذکرۃ الابرار والاشرار اخن درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شجرہ نسبی پیر بابا سے جوڑ دیتے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کتاب رحمۃ اللہ العالمین، تعلیم قاضی محمد سلیمان۔ امام محمد مہدی کی عمر 4 یا 5 سال کی عمر میں وفات پا گئے، عراق شہر سامرا پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ نمبر 2، سید امیر علی کی تعلیم اسپرٹ آف اسلام، اس میں بھی یہی ہے۔ عبدالحلیم اثر جو محمود مکی کو امام حسن کے بیٹے عبداللہ الملقب علی اکبر سے ثابت کرنے کی کوشش کر گئے، لیکن دلیل اور ثبوت کوئی نہیں ملی، ایتھنٹک بات، لہٰذا یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ پھر پیر بابا کے اولاد عبدالجبار شاہ صاحب عبرت الاولیاء والابصار، اس میں وہ خود لکھتے ہیں اس اشکال کو، اس الجھن کو، کہ محمود مکی امام مہدی امام حسن عسکری کا پرزن بتلایا ہے۔ یہ فاش غلطی ہے۔ بہت کوشش کی گئی وہ شجرے کو درست کرنے کے لیے، مگر وہ اپنے زندگی میں ناکام رہے، اور اس کو کوئی اس زمن میں کوئی ٹھوس دلیل، ثبوت، پروف کہیں سے بھی فراہم نہیں ہوئی۔ یہ عبرت الاولیاء والابصار میں ہے، کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ اہل بیت مؤلف محمد جمیل احمد، صفحہ 143 پر امام علی نکی کی 4 بیٹے ہیں، محمد حسن عسکری، محمد حسن اور حسین اور جعفر، یہ ثابت کرتے کہ یہ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ اچھا، اس پر پھر بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر لال حسین شاہ کلیات منتہی الاعمال، تعلیم شیخ قومی کی ہے، جلد 2 صفحہ 388۔ کوئی ذکر اس میں ایسے نہیں ہے کہ جس میں پیر بابا کا شرجہ صدر کوئی حد دلیل ملے، کوئی ثبوت ملے، علم الانصاب کی یا علمی طور پر، ریسرچ کے طور پر، تحقیق کی طور پر، نہیں، کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہے۔ اچھا، پھر کتاب تذکر الابرار والاشرار، صفحہ 134، اخن درویزہ بابا مطبوعہ پشاور، یہ جو شجرہ پیش کر دیتے ہیں تو ان کا بھی اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خلیفہ تھا، عالم شیخ الاسلام تھے، خود بھی اولیاء تھے، شاہ ولایت تھے، شاہ سوار تھے، لیکن ایتھنٹک طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ برکت کے لیے امامت کو اس نے اپنی کتاب میں لکھ لیا، وسیلہ ذریعہ ہے، توسل ہے۔ پھر حیات پیر بابا مؤلف محمد شبیہ صابر، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، کتاب خوارق العادات، اصل نام تذکرہ سید حسن قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ، پارسی میں، مترجم اردو مولوی محمد امیر شاہ گیلانی۔ مولوی امیر شاہ گیلانی جو مفسر قرآن بھی تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، محقق تھے، ریسرچیبل تھے، سائنٹسٹ تھے، اور علمی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
عمر کے بہت طویل العمر پائی ہے، اور اس کی قلم میں علمی دلائل میں روانی تھی، طاقت تھی. تو انہوں نے جو شجرہ ہے حسین الاصغر شاہ ہمدان سے جوڑا ہے، اور یہی ہماری والدہ کا بھی شجرہ ہے. پھر شاہ محمد غوث پشاوری ثم لاہوری، شجرہ رسالت در کسب و سلوک، حقیقت و معرفت شاہ محمد غوث گیلانی، اردو ترجمہ اسرار طریقت، صفحہ 128، حسین اصغر تک لکھتے ہیں. اچھا، پھر ڈاکٹر ام سلمہ گیلانی کتاب تیسز لکھتے ہیں، محدث کبیر شاہ محمد غوث پشاوری ثم لاہوری، صفحہ 69 پہ حسین اصغر تک لکھتے ہیں. اچھا، پھر تذکرہ مشائخ قادریہ صفحہ 40 پہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ محمد غوث، جس کی ماں خود سادات کنڑ سے تعلق رکھتی ہے، حسینی ہے، ترمذی ہے، کیا اس کے سامنے تذکرۃ الابرار والاشرار نہیں تھا؟ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں. کیا ان کا والد سید حسن قادری گیلانی جو شہنشاہ ولایت تھے، متصرف پشاور تھے، چشم و چراغ جیلانی تھے، کیا اس کے علم میں نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کا نسبت مصطفیٰ بابا سے کرتے ہیں اور حسین اصغر سے کرتے ہیں؟ دوسری بات، ڈاکٹر ام سلمہ گیلانی پر آتی ہے اور باقاعدہ محدث لاہوری پر تیسز لکھتے ہیں اور وہی شجرہ کوٹ کرتے ہیں. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. پھر مولوی امیر شاہ گیلانی، ایک مفسر قرآن، ایک ایتھنٹک آدمی، اور وہ بھی وہی شجرہ خوارق العادات میں لکھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ در کسب و سلوک، حقیقت معرفت، پھر خوارق العادات، پھر اسرار طریقت، پھر ڈاکٹر ام سلمہ گیلانی کی تیسز، پھر تذکرہ مشائخ قادریہ. ہاں، ناموں کا فرق ہے، ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن شاہ ہمدان کا نام ہے، حسین اصغر کا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور ناموں میں آگے پیچھے الفاظ ملتے نہیں ہیں. لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ جو الفاظ نہیں ملتے یا جو القاب ہے اور آپ شجرے سے انکار کریں. یہ کسی بھی ذی شعور اور صاحب علم کی نشانی نہیں ہے. اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پختونخوا افغانستان کے جو قبائل ہیں وہ اپنے ناموں سے کم بلاتے ہیں، ابھی بھی کم بلاتے ہیں. کوئی دادا جی، کوئی آغا جی، کوئی آغا گل، کوئی نور گل آغا. تو اسی طریقے سے پھر یاد رکھیے گا، ایک رسالہ صدیہ فی انساب العلویہ 92 پہ بلخ میں ترمذی سادات ثابت ہے. پڑھنے کی کوئی زحمت تو کرے نا جی، پڑھنے کے زحمت کریں. تو یہ جو حوالے میں نے دے دیے، حوالے یہ دے دیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں تھا، اور اگر وہ اولاد تھا بھی 4-5 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے. تو ہمارے سامنے اس وقت 2 ایتھنٹک بک ہے، ایک اہل سنت کا، ایک اہل تشیع کا. اہل تشیع کا میں نے بتا دیا تذکرۃ الاطہار علیہ السلام، اور یہ دوسرا گلدست اہل بیت. 400-450 کتب کو کنگالنے کے بعد مولانا طارق جمیل نے یہ بات لکھی ہے، اور میں نے اپنے مضمون میں یا فتویٰ میں باقاعدہ امام حسن عسکری کا جو پیدائش کا ہے اور جو وفات کا ہے چپٹر باقاعدہ میں نے اس میں لکھا ہے. وہ تمام ریفرنسز میں نے لکھے ہیں. گلدست اہل بیت میں سینکڑوں ریفرنسوں کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب جو ایک مشہور مبلغ اسلام ہے، ایتھنٹک آدمی ہے،
اور اس نے جو گلدست اہل بیت لکھی ہے وہ اتھینٹک کتب ہے، ریفرنس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے ہاتھ میں کتاب آ جائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب کیا بتاتا ہے، جس طرح ایک جج کے ہاتھ میں فائل آ جاتی ہے۔ آپ سارے کتابوں کو چھوڑے، اس سے نقطہ پکڑیں، تو نقطہ ہم نے پکڑا ہے، اس پہ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں بات کریں گے۔ تو امام عسکری علیہ السلام پر اتنی بات میں نے کی، اور خود اخوند درویزہ بابا کے شجرے سے جناب عبدالجبار شاہ صاحب عبرت الاولیاء والابصار، خود اس کو اشکال ہے، الجھن ہے، اس کے پاس تو ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافی کوشش کی، پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، اب 2 کتابوں کا میں نے دے دی ہے۔ اگر آپ 1000 سال کا تاریخ کا مطالعہ کریں تو تذکرۃ الاطہار اہل تشیع کا، یہ بھی کہتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں اور پھر اپنے والد کے ساتھ دفن ہوئے، سامرہ میں ہوئے، اور اپنے بیٹے کو جو امام محمد منتظر، وہ کہتے پھر صحرا میں چلے گئے، غیب ہو گئے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کا ظہور ہو چکا ہے، پردہ غیب میں ہے۔ ہمارے اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ عقائد اہل سنت سینکڑوں کتب سے 1400 سال سے 1000 سال سے 1400 سال سے یہی قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے، فقہائے محدثین کی روشنی میں، فقہائے کرام کی روشنی میں، کہ نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، آمنہ ہوگا، روز قیامت اس کا ظہور ہوگا اور شادی کرے گا، اور پھر امام مہدی علیہ السلام، اور پھر اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے۔ اہل سنت کی تمام ذخیرہ کو کنگالنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ امام حسن عسکری کا کوئی اولاد نہیں تھا، ایک ہی بیٹا تھا، 4-5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لہذا تذکرۃ الابرار والاشرار کا امام عسکری تک جو معاملہ تھا ہم نے کھول کر بیان کر دیا آخر پہ، اور کچھ کتب کے حوالے بھی دے دیے۔ اب یہ شجر نسب پہ تبصرہ ہوا تذکرۃ الابرار والاشرار پہ، آخر پہ ریلیو کیا ہے، یعنی ججمنٹ تو آ گئی، یہ جو ججمنٹ آ گئی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح ایک کہانی ہوتی ہے، گریپس آر سورس، گریڈ از کرس، نیسیسری از دی مدر آف انوینشن، اس طرح وہ کہانی کا اینڈ ہوتا تھا نا۔ تو ان شجر نسب کا یہ ہوا کہ شہنشاہ خراسان غوث الاغواث کا شجر نسب حسین اصغر امام حسین علیہ السلام تک جاتا ہے، اور یہی صحیح شجرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اخوند درویزہ بابا کا شجرہ ہے، یہ برکت کے لیے، وسیلہ کے لیے، ذریعہ کے لیے، توسل کے لیے لکھا گیا ہے، کوٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان اہل بیت اطہار کی محبت، عظمت، شرافت، احترام اور ان کی قدر، ان کی منزلت اپنے دلوں میں بٹھا دے، اور اس سے اللہ کی درگاہ میں توسل اختیار کرے۔ یہ ہمارے سلاسل فقر میں اب بھی اصول ہے اور قاعدہ ہے، اور اسی پر ہمارا، جس طرح ایمان ہم لائے نا تو اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ سلاسل فقر جو امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، خلیفۃ الرسول، وسیع رسول اللہ اور خلیفہ بلا بسل، جس طرح ڈاکٹر اسار فرماتے ہیں کہ میں تمام صحابہ میں حضرت علی کو اس جگہ پہ رکھتا ہوں جو سب سے زیادہ افضل ترین ہستی کائنات کے حضور کے بعد ہے۔ یہ ڈاکٹر اسار مرحوم کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ چلو اتنی حد تک، اور اس پر مضمون بھی آ جائے گا، مزید بھی حل طلب ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری مطالعہ میں، ہماری تحقیق میں، ہماری ریسرچ میں جو بھی بات آئے گی، جو بھی پوچھیں گے رکھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے ویڈیو پہ، ہمارے پوسٹ پہ وہ کمنٹ کرے، وہ اعتراض کرے، وہ تنقید کرے جو مفتی ہو،
عالم دین ہو، محقق ہو، یاد رکھیں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں جس کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اور وہ خانقاہ فیروزیہ پہ رکھ لے کہ پیر غلام علی شاہ نے یہ لکھا ہے، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو پرچیاں ہیں نا، یہ سینکڑوں کتابوں کو کنگال کرنے کے بعد، ریفرنس، صفحات، پبلشر لکھنے کے بعد ہم منہ کھول رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس میں لکھیں کہ جی یہ ہمدان کونسل ہے، یہ ترمذی کونسل ہے، یہ بخاری کونسل ہے، یہ نقوی کونسل ہے، یہ تقوی کونسل ہے، اور سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ نہیں، محقق، علم الانصاب سے پیار کرنے والا، علم رکھنے والا، یا عالم دین ہو، پراپر کسی مدرسے سے درس نظامی ہو، شاعت العلمیہ والعربیہ، یا تخصص فی الفقہ ہو، فی الشریعہ ہو، فی الحدیث ہو، تو پھر ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی اور مزید علم انکریز ہو جائے گا، پھر ہم رجوع کریں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔